اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع الدرس فی آداب شرعیہ لدخول البیت، سورۃ النور، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لهم، والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی، ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین، الی ان قال ثم لیعلم انہ ینبغی للمستأذن علی اہل المنزل ان لا یقف تلک الباب بوجہہ، ولیکن لیکن الباب عن یمینہ او یسارہ، لما رواہ ابو داود۔ اب آداب یہ بھی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کو ملنے کے لیے جائے اور اس کے دروازے پہ کھڑا ہو تو دروازے کے سامنے بالکل نہ کھڑا ہو، یا دائیں ہاتھ پہ کھڑا ہو یا بائیں ہاتھ پہ کھڑا ہو، کیونکہ بعض اوقات اتفاق سے دروازہ کھلے اور سامنے کھڑا ہو تو اس کے گھر والوں پر اس کی نظر پڑے گی۔ اسی سے تو اللہ روکنا چاہتے ہیں، منع کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک ذکر فرمائی ہے، حدثنا مؤمل بن الفضل الحرانی فی آخرین قالوا حدثنا بقیہ قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد اللہ بن بشر قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ سطور۔ انفرد به ابو داود رحمہ اللہ تعالی۔ عبداللہ ابن بشر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور پاک جب کسی قوم کے کسی گھر میں آتے تو گھر کے سامنے دروازے کے کبھی نہیں کھڑے ہوتے، یا جانب یمین یا جانب یسار میں کھڑے ہو کے فرماتے السلام علیکم السلام علیکم۔ اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ یہ وہ دور تھا، غربت کا زمانہ تھا، گھروں کے اوپر دروازوں پر کوئی خاص پردے بھی نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے بھی احتیاط ضروری ہے۔ اصل میں جتنی آداب شریعت ہیں ان میں بہت بڑی حکمت ہیں۔ مثلا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ اگر باہر سے آئیں تو فوراً گھر میں نہ جائیں،
اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ جائیں، 2 رکعت پڑھیں، حال حوال کریں اور گھر والوں کو پتہ لگے کہ وہ آ گیا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تاکہ عورت جو ہے بیچاری جب اس کا خامند باہر گیا ہوا تو اجڑی پجڑی ہوتی ہے، تاکہ وہ غسل کر لے، تیل لگائے، تیاری کرے اپنے خامند کے استقبال کی، پھر داخل۔ اور اسی طرح جب دروازے پہ آئے تو بغیر اذن کے، بغیر سلام کے، بغیر اجازت کے کبھی داخل نہ ہو۔ حالانکہ یہ بظاہر یعنی بڑے آسان سے آداب ہیں، لیکن حکمتیں ہیں اس میں بڑی۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا جو ہے وہ کسی جرم میں بیچارہ ناحق قید ہو گیا۔ اب ان کو اطلاع ملی کہ بھئی الحمدللہ اس کی اپیل منظور ہو گئی ہے اور وہ فلاں تاریخ کو بری ہو جائے گا۔ تو بہرحال گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ 1 مہینہ پہلے اس کی حسن کارکردگی کی وجہ سے کہ اس نے جیل میں کوئی شرارت نہیں کی، کوئی دنگا فساد نہیں کیا، تو جیل سپرنٹنڈنٹ کو اختیارات ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ مہلت دے چھوڑ دے، تو اس نے اس کی 1 مہینے کی قید معاف کر دی۔ تو اب 1 مہینے کی قید معاف ہو گئی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں گھر جا رہا ہوں اور ویسے بھی اچانک جاؤں گا تو خوشی ہوگی۔ تو وہ رات کو اپنے گھر میں پہنچا تو اس کی بیوی جو ہے وہ صحن میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، اس نے آ کے اس کو اٹھایا، وہ بھی خوش ہو گئی، چلو میرا خاوند آ گیا ہے۔ اور انہوں نے وہی، چونکہ اتنے عرصے سے قید میں تھا، اس کو عورت کی تڑپ تھی بیوی کی، تو وہیں چارپائی پہ لیٹ کے میاں بیوی نے مجامعت شروع کی۔ اس کے باپ اور بھائی جو تھے وہ پانی لگانے کے لیے فصل میں گئے ہوئے تھے، وہ واپس آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ میری بہو کے ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ یہ تو تصور بھی نہیں تھا نا کہ میرا بیٹا ہو سکتا۔ انہوں نے کہا وہ تو 1 مہینے کے بعد آئے، تو اس کے ہاتھ میں کسی تھی نا، وہ کسی ماری گردن کاٹ دی۔ جب گردن کٹ کے سامنے آئی تو حیران ہو گیا، تو میرا بیٹا ہے۔ اب رونے سے کیا ہو سکتا تھا؟ تو اس لیے اگر آدمی آداب شریعت پہ عمل کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے تو اس میں بے انتہا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں نا کہ بندہ خود تصور کریں کہ اگر کسی کے دروازے پہ اللہ کا نبی کھڑا ہو، سرکار دو عالم کھڑے ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ حضور کے لیے دروازہ نہ کھولے، لیکن پھر بھی آپ کھڑے ہو جاتے، سلام کرتے، اور 3 دفعہ میں اگر جواب نہیں آیا تو واپس چل پڑتے۔ اور اسی طرح ایک ادب یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے، دروازے پہ آواز دی اور اندر سے بیوی نے کہا کہ بھائی تمہارا بھائی یہاں نہیں ہے، تم جاؤ پھر واپس آنا، فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہیں کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ افسوس فرماتے تھے، کہتے بھی اس آیت پر ہمارا عمل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ہمیں تو کوئی نہیں کہتا کہ واپس جاؤ، کوئی کہے واپس جاؤ تو ہم واپس جائیں نا، تو لہذا یہ آیت تو ہمارے عمل سے رہ گئی۔ اس لیے ہمیشہ آداب شریعت جو ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں حکمتیں ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہیں۔ اگر انسان شریعت پہ چلے تو 1000 برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ وقال ابو داود اذن حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر حینئذ قال ابو داود حدثنا ابو بکر ابی شیبہ قال حدثنا حفص عن طلحة عن حذیل قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستأذن فقام على الباب، وہ آئے ملنے کے لیے تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قال عثمان استقبل الباب وقال النبي هكذا عنك او هكذا فانما الاستئذان من النذر، اور میں یا ادھر کھڑے ہوں یا ادھر کھڑے ہوں، اسی لیے تو اذن مانگا جاتا ہے تاکہ کسی کے
گھر والوں پہ نظر نہ پڑے۔ وقد روى ابو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابو داود من حديثه وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرا اطلع عليك بغير اذن فحذفته بوساط ففقعت عينه ما كان عليك من جناح۔ اسی طرح صحیحین میں یہ حدیث بھی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر تم کسی کے گھر میں جھانکتے ہو اور وہ اندر سے پتھر مارتا ہے اور تمہاری آنکھ میں لگتا ہے اور تمہاری آنکھ نکل جاتی ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں۔ تم نے کیوں اس کے گھر میں نظر ڈالی ہے؟ تو تمہیں تو یہ حق نہیں تھا کہ تم اس کے گھر میں نظر ڈالو۔ ایک آدمی نے حضور پاک سے سوال کیا، انہوں نے کہا حضور میرے گھر میں تو صرف میری ماں ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اب میں اس کے لیے بھی اجازت مانگ کے جاؤں، پہلے کھڑا رہوں دروازے پہ؟ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں ننگی بیٹھی اور تم چلے جاؤ؟ انہوں نے کہا حضور میں یہ تو نہیں چاہوں گا، اسی لیے تو اجازت ہے، کیا پتہ عورت کے سال میں بیٹھی ہے، تو اجازت لوگے تو وہ اہتمام کر کے بیٹھ جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ایسے کنکری مار کے اس کی آنکھ نکال دی، اس پہ کوئی دیت نہیں ہے۔ وآخر الجماعت میں حدیث شعبۃ محمد المنقذ عن جابر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علی ابی فدققت الباب، وہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں آیا، میرے باپ پہ قرضہ تھا، اسی بارے میں میں حاضر ہوا۔ فقال من ذاک، اور میں کون ہوں بھائی؟ فقلت انا، میں ہوں۔ حضور ناراض ہو گئے، آنا یہ کیا لگا رکھا ہے کہ میں ہوں، کون ہو تم؟ كأنه كرهه وإنما كره ذلك أن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها، اس لفظ سے پتہ نہیں لگتا کہ آنے والا کون ہے، لازمی ہے کہ وہ بتائے کہ میرا نام کیا ہے، اپنا نام لے کے بتائے کہ میں ہوں، یا کنیت سے جس سے وہ مشہور ہو۔ وَإِلَّا فَكُلُّ أَحَدٍ يَعِيرُ عَن نَفْسِهِ بِأَنَا، آنا کیا ہوتا ہے؟ فَلَا يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ مِنَ الْإِسْتِعْنَاءِ وَالِاسْتِئْنَاسِ اور المأمور به فی الآیہ، وقال فی الاستئناس الاستئذان، کہ ان سے مانوس ہونے کا معنی یہی کہ اذن لو۔ قال غیر واحد وقال مجرین حدثنا بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ نبی بن سعید بن جبیر ان ابن عباس فی هذا ولا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا، قال انما هي خط من الكتاب حتى تستأذنوا وتسلموا، وهكذا رواه الشيخ جابر اليازي، وزاد وكان يقرأ حتى تستأنسوا وتسلموا، وكان يقرأ لا قراءة فيه ابن كعب رضي الله عنه، هذا غريب جدا ابن عباس۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اصل یہ تستأذنوا وتسلموا، لیکن اصل قراءت وہی ہے جو مصحف میں ہے۔ وقال والنام مريد ابراهيم قال في مسلم حتى تسلموا على اهلها وتستأذنوا، گھر والوں پہ سلام کہو پھر اذن مانگو۔ وهذا ايضا روایت من بعض اختیار جریر۔ وقد قال امام احمد حدثنا قال حدثنا ابن جریج قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان ان عمرو بن ابي سفيان اخبره ان كلدة بن الحنبل اخبره ان صفوان بن أمية بعثه في الفتح باللبا وجدايا وزغابيس والنبي صلى الله عليه وسلم الوادي قال فدخلت والنبي صلى الله عليه وسلم من مستاذن، کہتے ہیں کہ مجھے صفوان بن امیہ نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ چیزیں ایسی کھانے کی، لبا اور زغابیس، تو کہتے ہیں حضور اوپر وادی میں تھے، میں آیا، میں نے سلام بھی نہیں کیا، اجازت بھی نہیں مانگی، اور میں نے ارجع واپس لوٹ جاؤ، فقل السلام علیکم ادخل، پھر آنا۔ وذالک بعد ما اسلم صفوانی، اس وقت کا واقعہ ہے جب صفوان اسلام لے آئے۔ ورواه ابو داود والترمذی والنسائی من حدیث جریج بن وقال حسن غریب لا نعرف الا من حدیثه۔ وروى ابو داود ابو بکر بن شیبہ قال حدثنا ابو مسلم سلبی قال اتى رجل من بني عامر استأذن على رسول اللہ فی بیتہ، ایک آدمی آیا بنی عامر سے حضور کی خدمت میں، وہ ملنا چاہتا تھا، تو کہا کہ آ لے جو
عالج ولوج سے ہے. ولوج کا معنی بھی داخل ہونا ہوتا ہے، لیکن ولوج کہتے ہیں لومڑی کا داخل ہونا، کسی چھوٹے سوراخ سے داخل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ولوج. اسی طرح یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. فقال خادم اخرج الی ھذا فعلم الاستئذان. آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ اس کو سکھاؤ کیا کہنا ہے. عالج کہو کہ السلام علیکم ادخلوا. فسمع فقال السلام علیکم فآذنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل. وقال هشام اخبرنا منصور عن ابن سیرین اخبرنا یونس بن عبید عمرو بن سعید الثقفی ان رجلا استأذن على النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ألج او انلج. فقال لأمت له يقال روضہ. حضور کی ایک خادمہ تھی اس کا نام روضہ تھا. قومی الى هذا، جاؤ اس کو سکھاؤ. فعلميه فإنه لا يحسن يستأذن. فقولوا له يقول السلام علیکم ادخلوا. فسمع قال السلام علیکم ادخل. فقال ادخل. وقال الترمذی حدثنا فتح بن الصباح قال سعید بن قیام بن عبد الرحمن محمد بن زازان ان محمد بن قرجہ بن عبداللہ قال السلام قبل الکلام. سب سے پہلے سلام پھر بات کریں. ثم قال بصری حدیث ذاہب محمد بن زازان فی اسنادہ نکاح موضوف. وقال هشام قال مغیرہ قال جاء ابن عمر من حاجت وقضاء رمضاء. حضرت ابن عمر آئے کسی کام کی وجہ سے تو اس کو گرمی کی شدت نے پریشان کیا تھا. فأتى فاستات امرأة من قریش. قریش کی ایک عورت کے خیمے پر پہنچے اور اس کے بعد آپ نے فرمایا السلام علیکم ادخل. قال ادخل بالسلام. فعادت وهو يرافع بين قدميه. قال قولي ادخل. قالت ادخل فدخل. تو اس نے کہا کہ میں آج داخل آ سکتا ہوں. یہاں ادخل بالسلام. آپ نے کہا یہ نہ کہو، یہ تو ایک دعا ہے نا، اذن تو نہیں ہے. تو واپس گئے، پھر کہا کہ ادخل، نے کہا ادخل، پھر داخل ہوئے. ولی ابن بھی حاتم حدثنا ابو سعید الشج قال حدثنا ابو نعیم الاحول قال حدثني خالد بن ایاس قال جدتی ام ایاس قال كنت في 40 سنة مستأذن على عائشہ. ہم 4 عورتیں تھیں، بی بی عائشہ کے پاس آئے اجازت دی. فقلنا ندخل. فقال لا، نہیں. قلنا صاحبتكن تستأذن. فقالت السلام علیکم ان ندخل. انہوں نے پھر کہا السلام، پہلے سلام کیا پھر یہ کہا ہاں اب آ سکتے ہو. ثم قال یا ایھا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتها حتى تستأذنوا وتسلموا على اہلها. یہی اللہ کا حکم ہے. اخبرنا شمس بن سوار عن قردوس عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال علیکم ان تسألوا امہاتکم واخواتکم. اگر تم ماں کے پاس بھی جا رہے ہو تو پہلے اجازت مانگو، بہن کے پاس بھی جا رہے ہو تو پہلے اجازت مانگو، اجازت دے تو پھر داخل ہوں. وقال اشهد ان ابي بن سعد ان امرأة انسان قال يا رسول الله اني اكون في منزلي الحال التي لا يحب ان يراني احد عليها لا والد ولا ولد. ایک عورت نے کہا کہ حضور میں اپنے گھر میں کبھی کبھی ایسی حال میں بھی ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ اس حالت میں مجھے میرا باپ بھی دیکھے یا بیٹا بھی دیکھے. وَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَدْخُلُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِي وَأَنَا عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ. قالت فنظرت یا لا تقربوا. اس نے کہا حضور ہمارے گھر والے ایسے آگے داخل ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ حکم نازل ہو گیا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک سلام نہ کرو، اجازت نہ لو. وقال سمعت عطاء ابن ابي رباح يخبر عن ابن عباس قال 3 آیات جحدہ الناس. 3 آیات ہیں جن کا لوگوں نے عمل نہیں کیا، انکار کیا ہوا ہے. ایک آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ویکن اکرمہم عند اللہ اعظمہم بیتا. اللہ نے فرمایا کہ میرے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، لیکن لوگ اس کو عزت والا سمجھتے ہیں اس کی حویلی بڑی ہو، گھر بڑا ہو، پیسے والا ہو. قال والادب کلہ قد جحدہ الناس. اسی طرح ادب بھی لوگ بھول گئے. قال قلت استاذن اخواتی ایتام ہجری مئی فی بیت واحد کا نام. انہوں نے کہا میری بہنیں ہیں وہ یتیم ہیں میرے گھر میں رہتی ہیں تو میں ان سے بھی اجازت لے کے اندر جاؤں. ہاں بالکل اجازت لو. فرددت علیہ رخصیبہ باب کا تحب ان تراها عریانۃ. میں نے کہا کہ میری بہنیں ہیں اور میں کیا تم یہ اس بات کو اچھا سمجھتے ہو کہ تم جاؤ اور تمہاری بہن ننگی بیٹھی ہو؟
قلت لا، میں نے کہا اسی لیے حکم ہے کہ اجازت لو. فراجعته أيضا وقال تحب أن تطيع الله؟ قال قلت نعم. قال فاستأذن. قال ابن جريج وفتاه النبي قال ما من امرأة أكره إلى أن أرى عورتها من ذات محرم. قال وكان يشدد في ذلك، کہ عورت میں اس بات کو بڑا برا سمجھتا ہوں کہ کسی عورت کی نعوذ باللہ شرمگاہ پہ میری نظر پڑے. قال ابن زريع سمعت حذير بن شرحبيل الأودي الآمان سے مسلم علیکم الإذن أمهاتكم، اگر ماں کو بھی ملنے جاؤ تو پہلے اذن لو. وقال قلت ليستأذن الرجل على امرأته، انہوں نے کہا اچھا اگر گھر میں صرف بیوی ہے تو پھر بھی میں اجازت لوں؟ قال لا وهذا محمول على عدم الوجوب، آپ نے واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ اس کے لیے بھی اجازت دو. وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به احتمال أن تكون حية لا تحب أن يراها عليها. قال ابو جعفر جرير قاسم قال حسين قال نعم محمد حاتم عن اعمش مرة يحيى بن جزار عن ابن اخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود زينب رضي الله عنها قال كان عبد الله اذا جاء من حاجة فانتهى الباب تنحى وبعد قراءة يحجم من نار يقرأ اسناده صحيح. وہ فرماتی تھی کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود آتے ہیں گھر میں، گھر کے باہر سے آپ کھانسی کرتے ہیں، ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ آپ آ رہے ہیں، پھر اندر آتے ہیں ورنہ ایسے نہیں آتے. واللہ